الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلیں، بات پہنچی تھی باب وقف و ابتدا اور حمزہ بس۔ چلیں وہ اسی ابتدا کے ضمن میں آئے گا حمزہ بس۔ طرق وقف بر آخر کلمات، کلمات کے آخر پر وقف کرنے کا طریقہ۔ جب وقف کہا جاتا ہے یعنی ٹھہرنا، ٹھیک، تو انسان جب ٹھہرتا ہے تو جس کلمے پہ ٹھہرتا ہے اس کلمے کے آخر کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ شروع سے نہیں دیکھا جاتا ہے نا۔ جیسے نستعین ہے تو نون کو دیکھیں گے، نہ کہ مستقیم ہے کیا ہے میم کو دیکھیں گے، ضالین ہے تو نون کو دیکھیں گے، الرحمن الرحیم ہے تو رحیم کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، رحیمہ ہے تو الف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، رحمہ ہے تو تا کو دیکھیں گے، ٹھیک۔ تو یاد رہے کلمے کے آخر پر وقف کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو ایک جگہ رکنا ہے تو کس طریقے سے رکیں گے؟ رکنے کا کوئی قاعدہ قانون ہے؟ کوئی دستور ہے یا نہ آپ کی مرضی، چاہے جیسے الرحمن الرحیمی سانس توڑ لو، مستقیمہ سانس توڑ لو، کیسے رحمت نہ قاعدہ۔ دیکھیں کلمے کے آخر پر وقف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کیا ہے؟ وقف دو طریقے کا ہوتا ہے۔ وقف کی دو قسمیں ہیں، ابدال اور اسکان، دوسرے اسکان۔ ابدال کیا ہے؟ ابدال یعنی بدلنا، ابدال یعنی بدلنا، چینج کر دینا، ٹھیک، ابدال یعنی چینج کر دینا۔ لیکن یہاں ابدال سے مراد کلمے کے آخری حرف کو بدل دینا۔ جس کلمے پر آپ نے وقف کیا ہے اس کلمے کا جو آخری شبد ہے، آخری حرف ہے، اس کو بدل دینا۔ یہ وقف کرتے وقت ابدال کب کیا جاتا ہے؟ یعنی آخری حرف کو کب بدلا جاتا ہے؟ دو جگہوں پر۔ یہاں پر دو جگہوں پر۔ جب کسی کلمے کے آخر میں تا ہو تو وقف کریں گے تو یہ بدل جائے گی، اور پھر تا نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں گے، یہ تا ہا ہو جائے گی، ٹھیک۔ ہاں جیسے نعمتن کیا ہو جائے گا؟ نعمہ۔ حیاتن کیا ہو جائے گا؟ حیاہ۔ التورات کیا ہو جائے گا؟ التوراۃ۔ الصلاۃ الصلاۃ، ہے نا۔ یہ وقف کے دو طریقے ہیں، وقف ابدال، وقف اسکان۔ وقف ابدال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ دو جگہوں پر۔ جس کلمے کے آخر میں تا ہو جب وہاں ٹھہریں گے تو یہ تا ہا میں بدل جائے گا۔ دوسرے جہاں پر وقف ابدال کیا جاتا ہے جس کلمے کے آخر میں تنوین نصب ہو، کیا ہو؟ تنوین نصب۔ تنوین نصب یعنی دو زبر ہو، پیش میں خالی تنوین نصب جو کہہ دیا تو خالی دو زبر۔ تنوین نصب یعنی دو زبر، ختم، دو زیر دو پیش نہیں، دو زبر۔ نصب کا ہے نا، نصب یعنی زبر۔ تنوین نصب جس کلمے کے آخر میں دو زبر ہوں، سمجھ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین نصب کہتے ہیں۔ تنوین نصب جہاں ہے وہاں اگر آپ وقف کرتے ہیں
تو وہاں وقف وقف ابدال ہوگا. یہ تنوین نصب الف مدی میں بدل جائے گا. یہ ہو جائے گا جیسے رحمتن سے ٹھیک. اور یہ رحیمن سے کیا ہو جائے گا؟ الف مدی. الف مدی یعنی کیا؟ پھر یہ ایسا الف جو ساکن اور اس سے پہلے زبر. ٹھیک. وقف ابدال سمجھ میں آ گیا صحیح سے؟ وقف ابدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھہرتے وقت رکتے وقت کلمے کے آخری حرف کو بدل دیا جائے. کہاں کہاں بدلا جاتا ہے؟ دو جگہوں پہ. ایک وہ کلمہ جس کے آخر میں گول والی تا ہو، وہاں جب وقف کریں گے تو اس تا کو ہاں پڑھا جائے گا، ہاں میں بدل دیں گے. دوسرے ایسا کلمہ کہ جس کے آخر میں تنوین نصب ہو، جب وہاں وقف کریں گے تو تنوین نصب کو الف مدی میں بدل دیں گے. سمجھ میں آ جی. جیسے حسابن ہو جائے گا حسابا، غفورن ہو جائے گا غفورا. اب وقف اسکان. اسکان کا مطلب ہوتا ہے ساکن کرنا. اسکان یعنی ساکن کرنا، حرکت کو زیر زبر پیش کو ساکن کر دینا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. یہ کہاں کیا جاتا ہے؟ ان دو کے علاوہ. ان دو کے علاوہ تمام کلمات پر، تمام کلمات کے آخر میں بس جہاں یہ دو نہیں ہے وہاں وقف اسکان ہوگا. یہ دو جگہ وقف ابدال ہوگا، باقی تمام جگہوں پر وقف اسکان ہوگا. آخری حرف پر جو حرکت ہوگی اس کو ساکن کر دیں گے، بات ختم. جیسے مقاعد کیا ہو جائے گا؟ مقاعد. کتب کیا ہو جائے گا؟ کتب. کتب. یوم کیا ہو جائے گا؟ یوم. ہوا کیا ہو جائے گا؟ ہو. ہی. ترتد ترتد. نفسن کیا ہو جائے گا؟ نفس. پوری بات سمجھ میں آ گئی وقف کی؟ جی جناب. جی اچھا الحمدللہ. چلو یہ کل وقف کی تقریب ہے، بالکل آسان ہے. اگر ذہن میں بیٹھا لیں آپ، یہ دو کو خالی یاد کر دیں کہ یہاں ابدال ہوتا ہے، باقی اسکان والا تو ایسی آزاد ہے ہر جگہ. جی اگر یہ دونوں یاد رہا تو باقی سب یاد ہے. جی یہ اگر بھول جائیں گے تو پھر اسکان والے میں مشکل ہو جائے گی. وقف یعنی ٹھہرنا. جی جب آپ تلاوت کر رہے ہوں کسی کلمے پہ آپ رکنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو کیسے ٹھہریں گے؟ وقف کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ کہ وقف کرنے کے دو طریقے، ٹھہرنے کے دو طریقے. ٹھہرنے کے دو طریقے. پہلا طریقہ ہے ابدال، دوسرا اسکان. وقف ابدال کہاں کیا جاتا ہے؟ کہاں ابدال کے طریقے سے ٹھہرا جاتا ہے؟ دو جگہوں پر. نمبر ایک، ایسا کلمہ کہ جس کے آخر میں تا ہو، جب اس پر وقف کیا جائے گا، جب اس پہ ٹھہرا جائے گا تو یہ تا ہاں میں بدل جائے گا. اس کو تا نہیں پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے؟ ہاں پڑھ کے رک جائیے. جیسے رحمتن سے رحمہ، نعمتن سے نعمہ. ٹھیک ہے جی. فاطمتن سے فاطمہ. ٹھیک. اور اس کے بعد دوسرے جی وقف ابدال کا دوسرا مقام، ایسا کلمہ کہ جس کے آخر میں تنوین نصب ہو.
جب وہاں وقف کریں گے تو وقف ابدال ہوگا. کیسے؟ تنوین نصب کو الف مدی میں بدلا جائے گا. جیسے حسابن سے حسابا، کریمن سے کریما، غفورن سے غفورا. یہ ہو گیا وقف ابدال. وقف اسکان کہاں کیا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وقف ابدال کے جو دو موارد ہیں ان کے علاوہ باقی تمام کلمات اسکان ہوتا ہے. وقف اسکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف آخر کو ساکن کر دینا. ٹھیک چلیں اب کتاب دیکھیں. تھوڑا فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. حالانکہ آپ لوگ سمجھانے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، طرق وقف بر آخر کلمات، کلمات کے آخر پر وقف کرنے کے طریقے. طرق کیا ہے؟ طریقہ کی جمع ہے، راستے. ٹھیک، وقف بر آخر کلمات، کلمات کے آخر پر وقف بے دو روش، دو طریقے سے صورت میگیرت کیا جاتا ہے. نمبر ایک ابدال، دوسرے اسکان. وقف ابدال کیا ہے؟ ابدال یعنی تبدیل کردن، ابدال یعنی بدلنا، دیگر گون نمودن، منقلب کر دینا، پلٹ دینا، بدل دینا. ٹھیک، اچھا. در ان نو وقف، وقف کی اس قسم میں حرف آخر کلمہ، کلمہ کا آخری حرف بہنگام وقف، وقف کرتے وقت، بحرف دیگری تبدیل بھی شود، دوسرے حرف میں تبدیل ہو جائے گا. وقف ابدال میں کیا ہوگا؟ جب آپ وقف کریں گے تو کلمے کا جو آخری حرف ہے وہ دوسرے حرف میں بدل جائے گا. وقف ابدال بے دو مورد دارد، دو مورد دارد. وقف ابدال کے دو مورد ہیں، دو مقامات ہیں، دو جگہوں پر وقف ابدال کیا جاتا ہے. نمبر ایک، وقتی آخر کلمے تائے گرد قرار دارد. کہہ رہے ہیں کہ جب کلمے کے آخر میں گول تا ہو، گرد یعنی گول. تا دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک یہ والی ہوتی ہے، ایک یہ والی ہوتی ہے. نام یاد کر لیں. یہ تائے کو کیا کہتے ہیں؟ تائے گرد فارسی میں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تائے گرد کہا جاتا ہے، گول تا. اس کو تائے تانیس بھی کہتے ہیں، اور اس کو کہتا ہے مبسوطہ. تائے مبسوطہ، 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 مبسوطہ. ٹھیک، تو جس کلمے کے آخر میں تائے گرد ہو، گول والی تا ہو، ان نو تا، تو اس طریقے کی تا در وقف، وقف کی صورت میں بے ہائے ساکنہ تبدیل می گردد، ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، ہاں میں بدلے گی اور ساکن رہے گی. جیسے مثالیں دے رہے، رحمتن سے رحمہ، نعمتن سے نعمہ، حیاتن سے حیات، حیاہ، التورات سے التوراہ، الصلاۃ سے الصلاۃ، تقاتن سے تقا. ٹھیک، یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسرا مورد وقف ابدال کا، در کلماتی کے بے تنوین نصب ختم شدہ است. کرے ایسے کلمات میں کہ جن کے آخر میں تنوین نصب ہے، جو کلمہ تنوین نصب پر تمام ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ان تنوین در وقف تبدیل بے الف مدی می شود. تو یہ جو تنوین نصب ہے کلمے کے آخر میں، وقف کرتے وقت الف مدی میں بدل جائے گا. جیسے حسابن، اس پر رکا جائے گا تو پڑھا جائے گا حسابا. غفورن، غفورا.
کریمن کریما، ہدن ہدا، زحن زحا، طون ماءن ماء. ٹھیک. اب وقف اسکان، اسکان بے معنی ساکن نمودن، اسکان کا مطلب ہے ساکن کرنا بدر اصطلاح قراءت، لیکن قراءت کی زبان میں عبارت از این است کہ حرف آخر بقیہ کلمات، کہ کہہ رہے کہ حرف آخر بقیہ کلمات غیر از موارد ابدال، موارد ابدال کے علاوہ کلمات کے جو بقیہ آخری حرف ہیں، یعنی وہی تا اور تنوین نصب کے علاوہ، باہر حرکتی اس حرف پر چاہے جو حرکت ہو در ہنگام وقف کرتے وقت ساکن می گردد، وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. ان دو کے علاوہ باقی کلمات کے آخر میں جو بھی حرف ہو اور اس حرف پر جو بھی حرکت ہو وہ حرکت کیا ہے؟ ساکن ہو جائے گی جب وقف کی. جیسے مقاعد سے مقاعد، کتب سے کتب، یوموں سے یوم، ہوا سے ہو، ہی سے ہی، یرتدو یرتد، نفس سے نفس، بصیر سے بصیر. بدیہی اس کلماتی کی حرف آخر شان ساکن اس وجاب حرف مدی ختم شدے ان بدون تغییر وقف می شمند. اب یہ ایک بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے کہ وقف اسکان میں کلمے کا جو آخری حرف ہوتا ہے چاہے اس کی جو حرکت ہو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. اب سوال، اگر کسی کلمے کے آخری حرف پر پہلے ہی سے ساکن ہو تو ساکن بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے ہے. وہی بتا رہے کہ بدیہی یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے. کلماتی کی حرف آخر شان وہ کلمات کے جن کا آخری حرف ساکن ہے، ویا بے حرف مدی ختم شدہ یا حرف مدی پہ ختم ہوئے ہیں. حرف مدی وہ بھی ہمیشہ ساکن ہی ہوتے ہیں، الف مدی پہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یا مدی ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، واو مدی تو فرق نہیں پڑتا. کوئی دوسرا حرف ہے جس کے اوپر پہلے سے ساکن ہے، یا حرف مدی کہ جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے بدون تغییر، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی چینجنگ کے، وقف میں شمند، وہاں وقف کیا جائے گا، وہاں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. ٹھیک. جیسے لا تذر، دیکھیں کلمہ لا تذر میں را حرف آخر ہے جو پہلے ہی سے ساکن ہے. اب یہاں پہ جب آپ ٹھہریں گے تو بغیر کسی تبدیلی کے ایسے ہی پڑھیں گے لا تذر. سوتحت قورت ربہم انزلنا، یہ انزلنا مثال ہے الف مدی کی، ربی یا مدی کی، قامو واو مدی کی. ٹھیک. چلے اگر کسی کو کوئی